بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ 23 مئی کی فورکاسٹ پر بات کریں تو ایک بار پھر آپ کو 43,600 43,500 کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ کہ سیف ٹریڈ کے لیے آپ کو مسلسل 42,980 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویے کا مشورہ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ 23 مئی کے لیے بھی آپ کو 42,980 پر فوکس رکھنے کو کہا۔ مارکیٹ کی اوپننگ 42,930 پر ہوئی اور پھر نیچے گرتے ہوئے 42,600 کے قریب کافی دیر ریزسٹ کرنے کے بعد مارکیٹ نے 42,345 کا لو بنایا اور کلوز 42,445 پر ہوئی۔ اب آگے کیا لگتا ہے اس پر بات 24 مئی کی فورکاسٹ میں کرتے ہیں۔ ٹوڈے اسکرپٹ 20 اور 23 مئی کی طرح آپ کو 20 مئی کی طرح آپ کو 23 مئی کو بھی کوٹ نہیں کیے تھے، کیونکہ مارکیٹ کی سچویشن ہی ایسی تھی۔ اب چلتے ہیں 24 مئی کی طرف۔ 24 مئی کی اگر فورکاسٹ پر بات کریں تو ابھی بھی میرے حساب سے مارکیٹ پریشر میں ہے، اور لے کر کام کرنے کی بنسبت کسی بھی خبر پر اوپر آنے پر شارٹ کر کے ٹریڈ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ آپ کو اپریل کے آخر سے لے کر اب تک مسلسل مندی کی طرف اشارہ دیتا آ رہا ہوں۔ 45,800 سے مسلسل آپ کو خبردار کرتا آ رہا ہوں۔ 9 مئی کو واضح آپ سے کہا کہ احتیاط افسوس سے بہتر ہے۔ اسی دن مارکیٹ نے 1500-1600 پوائنٹ مائنس ہوئی اس دن مارکیٹ۔ پھر 16 مئی کو آپ سے پھر کہا کہ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کا مال نہیں بکوائے گا، اس کے لیے آپ کو خود اپنی زبان یا اپنی انگلیوں کو حرکت دینا ہوگی۔ مطلب بار بار آپ کو اوپر بننے والے ریزسٹنس لیول پر فوکس رکھنے کو کہتا رہا، اور کسی بھی دن مارکیٹ نے ہمارے ریزسٹنس لیول کو کراس نہیں کیا۔ آپ سے مسلسل اس بات کا اظہار کرتا آ رہا ہوں کہ نیچے کوئی اسٹرانگ سپورٹ لیول ایسا نہیں بنتا جو آپ سے ڈسکس کیا جا سکے۔ مارکیٹ 45,800 سے تقریباً 3,500 پوائنٹ کے قریب نیچے آ چکی ہے۔ نہیں معلوم آپ لوگوں نے چینل سے استفادہ کیا یا نہیں، پر میری پوری کوشش رہی کہ رائٹ ٹائم پر آپ کو انفارم کر دوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹڈ مارکیٹ ہو سکتی ہے۔ 45,800 سے مسلسل میرا زور اوپر کے ریزسٹنس لیول کی امپورٹنس پر رہا، اور بار بار پرسنل ٹریڈ کے حوالے سے شارٹ کا آپ کو حوالہ بھی دیتا رہا۔ دیکھیں آنے والے دنوں میں بھی سیاسی اور معاشی حوالے سے کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر تھوڑا سا تجزیہ کریں تو 2 چیزیں ہی بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی ادارے کی طرف سے یہ چیز ڈیزائن کر دی جائے کہ پی ٹی آئی دھرنے کی کال واپس لے لے اور موجودہ حکومت حکومت سے دستبردار ہو جائے اور عبوری حکومت قائم کر دی جائے، جو کہ عبوری حکومت پھر جلد از جلد فیئر الیکشن کروا کر اور جو الیکٹ ہوتا ہے اس کے ہینڈ اوور حکومت کرتے۔ ایک سچویشن تو یہ بنتی ہے۔ دوسری وہ یہی کہ پی ٹی آئی دھرنا دیتی ہے اور حکومت پر پریشر بڑھاتی ہے۔ ایسے میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے؟ تو وہ تو سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ خرابی ہی کی طرف جاتی ہیں چیزیں، اس میں بہتری کی امید کم نظر آ رہی ہے۔ تو اب دوسری صورت میں تو ظاہر ہے ملک پر اور اسٹاک مارکیٹ پر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اگر پہلی چیز ہو جاتی ہے تو فور دا ٹائم بینگ اس کا فائدہ ملک اور اسٹاک مارکیٹ کو ہو سکتا ہے، مگر ایسی صورت میں بھی مارکیٹ سے لمبی امیدیں باندھنا کسی طور مناسب نہیں ہوگا۔ اگر ایسی کسی بھی ڈیولپمنٹ یا آئی ایم ایف کے حوالے سے کسی بھی پازیٹیو خبر آنے پر اگر مارکیٹ اوپر آتی بھی ہے تو اوپر کے لیول پر شارٹ کر کے ٹریڈ کرنا بہتر رہے گا۔ ابھی بھی کسی بھی لیول پر اوور کانفیڈنٹ ہو کر بڑے والیوم سے ٹریڈ کرنا کسی طور بہتر نہیں ہوگا۔ ابھی بھی چھوٹے والیوم سے چھوٹے نفع نقصان کے ساتھ مارکیٹ سے نکلتے رہنا فائدہ مند رہے گا۔ ابھی بھی نیچے کوئی اسٹرانگ سپورٹ لیول ایسا نہیں بنتا جو آپ سے ڈسکس کیا جا سکے۔ اب سیف ٹریڈ کے لیے ہمارا ریزسٹنس لیول 43,000 اور 42,980 پر ہوگا۔ مزید کچھ کہنے کو ہے نہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا چیزیں کس انداز میں اختیار کرتی ہیں سیاسی اور معاشی۔ اللہ کرے سب چیزیں بہتر رہیں اور خاص طور پر امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ، کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔